نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا ودودوں کے فضائل و برکات بتائیں گے، اور مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یا ودودوں کا وظیفہ جائز محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ روحانی اور علمی پروگرام یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے۔ اس چینل پر جائز محبت پانے کے لیے بے شمار وظائف موجود ہیں، جن کے لنک ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ آپ جائز محبت حاصل کرنے کے لیے حسب سہولت ان میں سے کوئی بھی لنک وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور ہر مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ ناظرین، اس روحانی اور علمی پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ میں ہم آپ کو یا ودودوں بینیفٹس بتائیں گے، اور دوسرے حصہ میں ہم آپ کو وظیفہ یا ودودوں کا صحیح اور جامع طریقہ بتایا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کا مسئلہ جائز اور شرعی ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور اگر آپ کا معاملہ محض وقت گزارنا یا ٹائم پاس کرنا ہو تو بغیر وقت ضائع کیے کسی سفلی علم والے بابا جی سے رابطہ کریں۔ علم روحانیت میں ایسے بیہودہ اور غیر شرعی کام نہیں ہوتے۔ ناظرین، یا ودودوں کے لغوی معنی اے محبت کرنے والا، محبت دینے والا یا محبت بانٹنے والے کے ہیں۔ یا ودودو اسم اعظم ہر معیار فکر کے اعتبار سے اللہ کی جاہ و جلالت، اللہ کی محبت، اللہ کی حکمت اور اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کا پس آئینہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے یا کا لفظ ہمیشہ حاضر و ناظر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بالکل عین مطابق ہے۔ یعنی اگر آپ کو اسم یا ودودوں کو اللہ کی نسبت سے پکارتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے، یعنی خود کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہوئے اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، اور خیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنے اسم کریم سے آپ کو آپ کی جائز محبت عنایت کرتے ہیں۔ ناظرین، یا ودود اسم اعظم اسم جمالی بھی ہے اور اسم جلالی بھی ہے، یعنی آپ اسم یا ودودوں سے ہر طرح کی جائز محبت کے معاملے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی فرد مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ اللہ کی ذات مبارکہ کو اے محبت دینے والا کہہ کر پکارتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کریمی بھی فرد پر باب الحب یعنی محبت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس محبت کے دروازے سے گزرتا ہوا ہر شخص ہی آپ کی دیوانہ وار محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا دشمن کیا دوست، ہر شخص ہی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں اگر آپ کثرت سے اسم یا ودودوں کی تلاوت کرتے ہیں یا ودودوں کی تسبیح کرتے ہیں تو آپ بھی معاملہ حب میں ہر طرح کی کامیابی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، جس کی برکت سے آپ مطلوب فرد کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، ناراض دوست کو بآسانی منا سکتے ہیں، نفرتیں ختم کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، نافرمان اولاد کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ناراض محبوب کو اپنی ہی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر معاملہ نفرت اور غلط فہمی کو دائرہ حب میں لے کر آ سکتے ہیں، جو کہ اسم یا ودودوں کی تسبیح کا ادنا سا فیض ہے۔ ناظرین، یاد رہے یہ تمام فضائل بڑے مختصر مگر جامع ہیں۔ خالق کائنات اس چیز پر قادر ہے کہ آپ اس پاک ذات کو اپنی مدد کے لیے پکاریں تو وہ کل کائنات کو بھی آپ کے لیے مسخر کر سکتا ہے، مگر بات فقط انسان کے عقد اور یقین کامل کی ہوتی ہے۔ ناظرین، یا ودودوں کے یہ تمام فضائل آپ صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے معاملات دائرہ شریعت اور دائرہ حدود کے اندر ہوئے۔ اگر آپ کے معاملات کم علمی یا ناقص عقلی کی وجہ سے حدود سے باہر ہیں تو براہ کرم ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وظیفہ یا ودودوں کرنے کا صحیح اور جامع طریقہ بتاتے ہیں۔
ناظرین، بعض لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یا ودودوں کا وظیفہ کیا مگر معاملہ حب میں ان کو فیض حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی فرض کریں ایک فرد کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس مسئلہ کے حل کے لیے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، اور فرض یہ بھی کریں کہ اس فرد کو وظیفہ کرنے سے فیض حاصل نہیں ہوا، تو خود سوچے ناظرین، ایسے لوگوں کی شکایت ہم سے کیوں ہوتی ہے؟ فیض تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اور اللہ کی ذات قادر ہے کہ وہ آپ کو ایک بار پکارنے میں فیض دے یا 1000 بار۔ وہ بے پرواہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ مسئلہ ناظرین فقط انسان کی کم علمی کا ہوتا ہے، جس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ میڈیکل سٹور پر ہر چیز ہی باعث شفا ہوتی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ آپ سر درد کا شکار ہوں اور آپ اس کے لیے پیٹ درد کی دوا کھا رہی ہوں۔ ہم نے ناظرین نمبر بھی فقط اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا مسئلہ بیان کریں اور پھر اس مسئلے کے لیے وظیفہ صحیح طریقہ کے ساتھ کریں، تبھی اللہ کی رحمت سے آپ کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد محض آپ کے علم میں اضافہ کرنا تھا۔ اس بات کو کرنے کا قطعی مقصد آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ بہرحال اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو یا ودودوں کا وظیفہ کرنے کا صحیح اور جامع طریقہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یا ودودوں کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے جائز محبت کو حاصل کرنے کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ نوافل نہایت محبت اور توجہ سے ادا کریں، اور ذہن میں اپنی جائز حاجت کو رکھتے ہوئے اپنی تمام توجہ اسم یا اللہ کی طرف رکھیں۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے جائز محبت حاصل کرنے کے لیے صدقہ ضرور ادا کرنا ہے۔ یہ صدقہ ناظرین آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ناظرین کسی بھی روحانی عمل کی حقیقت میں بنیاد ثابت ہوتا ہے، اس لیے یہ صدقہ آپ نے صاحب ضرورت کو ہر صورت لازمی ادا کرنا ہے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور اچھی اور معیاری خوشبو لگا کر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ہی ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ اس احسار کے بعد ناظرین آپ نے مطلوب فرد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل سے اسم یا ودودوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے ناظرین، یہ عمل آپ نے تنہائی میں کرنا ہے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ دوران عمل آپ کی توجہ پل بھر بھی غافل نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے ناظرین آپ نے 1100 مرتبہ اسم یا ودودوں کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ اس عمل کے تمام ہونے پر ناظرین آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت پھر سے کر لینی ہے۔ ناظرین اس طرح سے عمل کرنے کی برکت سے 21 سے 40 روز کے اندر اندر آپ کا مطلوبہ جائز مقصد اللہ کی رحمت سے پورا ہو جائے گا۔ یاد رہے ناظرین، اس عمل کی کامیابی کا دار و مدار محض آپ کی توجہ پر ہے۔ آپ فقط توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ہر معاملے میں آسانی رہے گی۔ ناظرین ہمارے پاس بے شمار لوگ اپنے روحانی مسائل کا حل لینے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے معاملات دائرہ حدود میں ہیں یا نہیں، تو 90% لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ان کے معاملات دائرہ حدود اور دائرہ شریعت کے اندر ہی تھے۔ ایسے لوگ ناظرین اکثر یہ کہتے ہوئے بھی سنے جا سکتے ہیں کہ ان کو بے شمار وظائف سے حقیقی فیض حاصل نہیں ہوا، لیکن جب ان کے معاملات کو چیک کیا جاتا ہے تو شروع سے آخر تک تمام معاملے ہی دائرہ شریعت کراس کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ذائچہ اور استخارہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو شرمندگی کے ساتھ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے معاملات معمولی سے دائرہ شریعت کے باہر تھے۔ یاد رکھیے ناظرین، دائرہ شریعت سے جزوی باہر ہونا یا مکمل باہر ہونا دائرہ حدود سے باہر ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو مکمل یقین ہے کہ آپ کا معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے یا ودودوں کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو فیض ضرور حاصل ہوگا۔
اور اگر آپ کے معاملات دائرہ شریعت سے باہر ہیں تو اس مسئلے کا حل صرف حب عالم کے عمل میں ہے۔ بہرحال ناظرین، حب عالم کے ریلیٹڈ مختصر سا حوالہ ہم اس ویڈیو میں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ناظرین، حب عالم کا عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے حب کا تعویذ تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ تعویذ ناظرین اس لیے تحریر کیا جاتا ہے کیونکہ مطلوب فرد کے ساتھ آپ کے معاملات دائرہ شریعت سے باہر تھے۔ اس تعویذ کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر خود تحریر کرنے کے لیے آپ رفت فاطمہ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کریں یا راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں۔ اس تعویذ کو حاصل کرنے کے بعد ناظرین آپ نے جائز محبت حاصل کرنے کے لیے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل ادا کر کے یا تو آپ نے تعویذ کو گلے میں پہن لینا ہے یا پھر سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ یا ودودوں کا عمل سلسلہ کی بتائی گئی ترتیب سے جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ صحیح کام کو صحیح طریقہ سے کرنا ہی افضل ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ صحیح کام کو 100 بار بھی غلط طریقہ سے کریں گے تو اس سے آپ کو کامیابی قطعی صورت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ بھی قرآنی وظائف سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تب کوشش بھی کیا کریں کہ آپ کے معاملات دائرہ شریعت اور دائرہ حدود کے اندر ہی رہیں، تبھی آپ قرآنی وظائف سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ نقش وظائف یا مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں یا رفت فاطمہ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے ایمان کو استقامت عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔